Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the another video. Let's back up a little. When we talk about the basic requirements for clearing the CSS and PMS examination, the very basic requirement is that we must have good hold on the core concepts of those terminologies that we use in our daily conversations or we use in our answers or essays or whatever. So آج جو ہم بیسکلی بات کرنے جا رہے ہیں ہم اس ٹرمینالوجی کو ہم ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس ٹرمینالوجی کو ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم ڈے ٹو ڈے یوز کرتے ہیں. آج کا جو بیسک کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از دا میننگ آف اسٹیٹ، کہ اسٹیٹ کیا چیز ہوتی ہے، اور اگر ایک جو ٹیریٹری ہے آئی ول سے ٹیریٹری، اگر ایک ٹیریٹری اگر اسٹیٹ بن جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس سے اور نقصان کیا ہوگا. ابھی یہ ہے کہ جو اسٹیٹ والی ٹرمینالوجی ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بیسکلی یہ چیز ہمارے یوز ہوتی ہے کرنٹ افیئرس کے پیپر کے اندر بہت زیادہ، کہ فار ایگزامپل کہ جو کشمیر ہے وہ اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے، اور فار دا میٹر آف فیکٹ کہ جو لیٹ سے کہ جس طرح آ گئی ہماری پیلسٹائن آ گیا کہ فلسطین جو ہے وہ ہمارے پاس وہ اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے، اور جو ایمرجنگ جو ٹیریٹریز انڈر کنٹرول آ رہی ہیں فار ایگزامپل آئیسس، تو کیا یہ چیز ٹیریٹری ہے یا نہیں ہے. سو ٹو آنسر آل آف دیز کوسچنز اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسک کانسیپٹ آف اسٹیٹ. تو ابھی ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں کوشش کریں کہ اسے سمجھیں، اور کوشش کریں کہ آئندہ جو بھی انالیسس ہو رہا ہو، جو بھی نیوز پیپر آپ پڑھیں، جو بھی آپ نیوز پیپر میں ریلیٹڈ ٹو کشمیر، پیلسطین اور آئیسس کی جو بھی آرٹیکلس آ رہے ہوں، تو آپ نوٹ کریں گے کہ زیادہ تر جو ایشوز ہیں وہ ریوالو انہی جو چیز ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اراؤنڈ ہی ریوالو کرتے ہیں وہ. اچھا، تو ڈسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک جو چیز جو ہم مائنڈ میں رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آئیسس ہے وہ اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے. ابھی جس طرح when we talk about the state, or should I say when I ask from the aspirants that what is the state, تو کچھ لوگ جواب دیتے ہیں کہ بھائی کہ اسٹیٹ یہ ہے کہ اس کی ٹیریٹری ہونی چاہیے. تو اگر ہم کنسیڈر کریں آئیسس کو، تو آئیسس کے پاس ٹیریٹری بھی ہے. عراق بیسکلی دا نیم اٹ سیلف شوز کہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا. سو اٹ شوز کہ تھوڑی بہت ٹیریٹری اس کی عراق میں بھی ہوگی، تھوڑی بہت سیریا میں بھی ہوگی. تو اگر اسٹیٹ ٹیریٹری کا نام ہے تو آئیسس شوڈ بی اے اسٹیٹ. اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی سوورینٹی ہونی چاہیے. اگر سوورینٹی کی بات ہے تو جس طرح آئیسس کی ہم بات کریں تو آئیسس کے اوپر بھی ایک جس طرح جو پورا ان کا نیٹ ورک ہے آئیسس کا، ان کی بھی سوورن پاورز ہیں، وہ اپنا شریعہ نافذ کیا، ان کا اپنا لا ہے، سب کچھ ہے. تو اگر اسٹیٹ کا نام سوورینٹی ہے تو آئیسس شوڈ بی اے اسٹیٹ. اور پھر ان دی اینڈ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پاپولیشن ہونی چاہیے. اگر اسٹیٹ پاپولیشن کا نام ہے تو آئیسس بھی ایک اسٹیٹ ہی ہونی چاہیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہ لا میکنگ پاورز ہونی چاہیے ان کے پاس. تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آئیسس جو ہے آئیسس لاز بنا رہی ہے، اپنے شریعہ اس نے نافذ کیا ہوا ہے. تو ان دی اینڈ جو ہماری ڈسکشن ریوالو کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ از آئیسس اے اسٹیٹ، کہ جو آئیسس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ ہے تو کس لیے ہے، اور اگر وہ اسٹیٹ نہیں ہے تو کس وجہ سے نہیں ہے. تو اسی کویسچن کو ہم ان دی اینڈ پھر ٹیکل کریں گے تو پھر ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ آئیسس جو ہے وہ اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے. ابھی جس طرح ہماری پیچھے والا جو سلائیڈ تھی اس کے بعد جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیریٹری ہونی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہ ہم ان کے پاس سوورینٹی ہونی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاپولیشن ہونی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے. انسٹیٹیوشنز فار ایگزامپل کہ دا اسٹیٹ شوڈ ہیو فار ایگزامپل لیجسلیٹو اینڈ دین بیوروکریسی اینڈ جوڈیشری اینڈ دین میڈیا اینڈ جو ہم انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں جو میجر انسٹیٹیوشنز ہیں، اور آرمی ہونی چاہیے ان کی. یا کچھ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس لا میکنگ پاور ہونی چاہیے. تو ان دی اینڈ ہم یہ بات
کہہ سکتے ہیں کہ دا ڈیفینیشن آف اسٹیٹ از ویری مچ سبجیکٹیو، کہ اس کا کوئی ایک آنسر نہیں ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے لیے اسٹیٹ ڈفرینٹ چیز ہے۔ ابھی یہ جو پرابلم تھی یہ ہمیشہ سے جتنے بھی ہسٹورینز ہیں، جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں، جتنے بھی فریڈم فائٹرز ہیں، ان کے لیے یہ چیز ہمیشہ سے کنفیوز کرتی رہی ہے ان لوگوں کو کہ ہم اسٹیٹ کس طرح بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب اسٹیٹ ایک لیٹ سپوز کہ ایک اسٹیٹ اے ہے، اس نے ٹیریٹری لے لی ہے اور یہاں کے جو اے کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیریٹری کا نام اسٹیٹ ہے، تو اگر انہوں نے ٹیریٹری لے لی تو ہو سکتا ہے کہ جو اسٹیٹ بی ہے اس کے نزدیک پاپولیشن کا نام ٹیریٹری، پاپولیشن کا نام اسٹیٹ ہے، تو اس سے یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو بی جو بی اسٹیٹ ہے ان کے نزدیک اے اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ نہیں ہے۔ ابھی یہ جو ایشو ہے، جو دا ایشو آف بینگ اے سبجیکٹیو ٹرم، کہ جو ایک اسٹیٹ ہے وہ سبجیکٹیو ٹرم ہے، اس کو سالو کرنے کے لیے بیسیکلی 1933 کے اندر مونٹی ویڈیو ایک جگہ کا نام ہے، مونٹی ویڈیو میں ایک کنونشن ہوئی، کنونشن کے اوپر لوگ بیٹھے، لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں یہ جو ایک پورا کرائسس ہے اسٹیٹ کا، ہم نے یہ چیز سالو کرنی ہے۔ لوگ بیٹھے سارے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آج ہم نے یہ چیز ڈیفائن کرنی ہے کہ اسٹیٹ کیا ہے، کہ اسٹیٹ کس چیز کا نام ہے اور اسٹیٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ بیفور 1933 اسٹیٹ جو تھی وہ ایک سبجیکٹیو چیز تھی، کہ ہر اسٹیٹ کے نزدیک یا ڈفرینٹ لوگوں کے نزدیک اسٹیٹ ڈفرینٹ چیز تھی۔ لیکن مونٹی ویڈیو کنونشن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹینڈرڈائز ڈیفینیشن آف اسٹیٹ آ جاتی ہے ان کے پاس۔ 1933 کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اور 1933 کے بعد جو ہے ایک کنونشن ہوئی، کنونشن کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک رپورٹ بنائی، رپورٹ میں آرٹیکل 1 جو ہے بیسیکلی، فار ایگزامپل آرٹیکل 1 کا یہ مطلب ہے کہ لیٹ سے جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، کہ جو انہوں نے رپورٹ نکالی، رپورٹ کے چیپٹر نمبر 1 میں انہوں نے ڈیفینیشن بتا دی کہ اسٹیٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس پوری ڈسکشن کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر جب بھی ہم اپنا آنسر کر رہے ہوں یا جب بھی ہم اپنی چیز کو انالائز کر رہے ہوں، اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ وین وی آر آنسرنگ اور سی ایس ایس ریلیٹڈ کوشچنس، سی ایس ایس ایگزامینیشن، تو وہاں پر ہم اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے کچھ، کہ فار ایگزامپل کہ جو ایک بندہ ہے XYZ جو پیپر دے رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسٹیٹ میرے نزدیک کیا ہے۔ اگر اس نے اپنے آنسر کو سبسٹینشیٹ کرنا ہے، اسے آبجیکٹیو بنانا ہے، تو وہ کہے گا کہ اکارڈنگ ٹو مونٹی ویڈیو کنونشن اسٹیٹ جو ہے یہ XYZ A، اگر اسٹیٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو یہ چیز وہ والی چیز اسٹیٹ کہلائے گی۔ ابھی جو مونٹی ویڈیو کنونشن کا آرٹیکل 1 جو تھا، جس کے اندر اسٹیٹ کی ڈیفینیشن تھی، اس کے اندر انہوں نے 4 چیزیں بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 4 چیزیں اگر ہوں گی تو ہم ایک چیز کو اسٹیٹ کہلا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تھی اس کے اندر کہ ٹیریٹری ہونی چاہیے۔ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ جب بھی ہم کسی اسٹیٹ کی بات کریں گے تو اوبویسلی اس کے اندر جو اس کے پاس ٹیریٹری ہونی چاہیے۔ ایریا آ گیا، ٹھیک ہے، تو پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے اندر ٹیریٹری ہونی چاہیے اسٹیٹ کے پاس۔ کوئی اسٹیٹ اگر ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پاپولیشن ہو، اگر اس کے پاس ایریا نہ ہو تو وہ چیز اسٹیٹ نہیں کہلا سکتی۔ سیکنڈ چیز انہوں نے کہا کہ اس کے پاس پاپولیشن ہونی چاہیے، کہ اگر ٹیریٹری بھی آ گئی ان کے پاس، ٹھیک ہے، اور ٹیریٹری کے اندر کوئی رہنے والی نہیں ہے، اگر اس میں نو پاپولیشن، اگر اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ چیز اسٹیٹ نہیں کہلا سکتی۔ فار ایگزامپل کہ XYZ بندہ اگین جاتا ہے اور الاسکا کے اندر، الاسکا بلانگس ٹو US، الاسکا جو ہے وہ US کی اسٹیٹ ہے ایک، اور ہم یہاں پہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ XY بندہ جاتا ہے، وہ الاسکا خرید لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے لوگ یہاں سے نکل جاؤ، امریکنز جو ہیں امریکہ میں چلے جائیں، یہ میری اپنی اسٹیٹ ہوگی، تو وہ چیز اسٹیٹ نہیں کہلا سکتی کیونکہ اس کے اندر کوئی پاپولیشن ہی نہیں ہے جس کے اوپر رول کیا جائے۔ تھرڈ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ہونے کے لیے تیسری چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں گورنمنٹ ہونی چاہیے اور اس میں سورن لا میکنگ باڈی ہونی چاہیے۔ بوتھ تھنگس کین بی انٹرچینج، دونوں ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے دیٹ شوڈ بی سورن ہونی چاہیے، اور جو لا میکنگ باڈی ہے جسے ہم لیجسلیٹو باڈی کہتے ہیں موسٹ آف دا ٹائمز، وہ لیجسلیٹو باڈی وہ سورن ہونی چاہیے، کہ وہ کسی کے انڈر کام نہ کر رہی ہو۔ ابھی
یہ چیز بھی سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ سب سے پہلے کہ انہوں نے پہلے ٹیریٹری کی بات کی، پھر پاپولیشن کے اوپر بات کی، پھر پاپولیشن کے اوپر رول کرنے کے لیے گورنمنٹ ہونی چاہیے. ابھی جو چوتھی بات تھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ یہ ہے کہ چوتھی چیز اس کے اندر یہ تھی کہ اس کے پاس ریکگنیشن ہونی چاہیے اسٹیٹ ہونے کے لیے. ابھی ریکگنیشن کا کیا مطلب ہے؟ ریکگنیشن کا یہ مطلب ہے کہ فار ایگزامپل کہ میں یہاں پہ ایگزامپل لے رہا ہوں، ایک اے اسٹیٹ ہے، اے اسٹیٹ کے پاس اپنی ٹیریٹری بھی ہے، اے اسٹیٹ کے پاس اپنی پاپولیشن بھی ہے، اے اسٹیٹ کے پاس اپنی گورنمنٹ بھی ہے. تو بی اسٹیٹ کو بھی چاہیے ہوگا کہ اٹ از دا مسٹ پارٹ کہ اے اسٹیٹ کو ریکگنائز کرے بی اسٹیٹ کہ ہاں بھائی کہ یہ چیز اسٹیٹ ہے. ان ویری سمپل ورڈس ریکگنیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو باقی کنٹریز ہیں وہ اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ یہ چیز اسٹیٹ ہے. ابھی شروع میں تو یہ چیز بڑی کنفیوزنگ لگتی ہے، لیکن ابھی ذرا اس کی امپورٹنس ہم لوگ دیکھتے ہیں. ابھی امپورٹنس فار ایگزامپل کہ ہم بات کرتے ہیں کہ چائنا کی ہم نے بات کی، چائنا کی ہم بات کرتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ چائنا اور تائیوان کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے آج کل. ابھی تائیوان از ایکچولی دا پروونس، اور شوڈ آئی سے کہ اس کے انڈر کام کر رہا ہے. میں یہاں پہ پروونس لکھوں گا کہ ایک پروونس یا سب پارٹ اور لیٹ سے سب ٹیریٹری آف چائنا. اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ جو امریکہ ہے اس نے کمیونسٹ چائنا کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، لیکن جو پہلے اس سے پہلے ریولوشن سے پہلے جو چائنیز کی جو گورنمنٹ تھی جو تائیوان میں چلی گئی تھی اسے اس نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا. ابھی جو تائیوان ہے، تائیوان کی بھی اپنی پاپولیشن ہے، تائیوان کی بھی اپنی ٹیریٹری ہے، تائیوان کے اندر بھی اپنی گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ. تو اس کے پاس ایک چیز لیک کر رہی ہے جسے ہم ریکگنیشن بولتے ہیں. اگر کل یونائٹڈ اسٹیٹس یا یونائٹڈ نیشنز اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ تائیوان کو ریکگنائز کر رہے ہیں ایز اے اسٹیٹ، تو چائنا اور تائیوان دو الگ اسٹیٹس کنسیڈر کی جائیں گی. لیکن ایٹ دس پوائنٹ تائیوان از ناٹ اے اسٹیٹ کیونکہ اس کے پاس ریکگنیشن نہیں ہے. ابھی امپورٹنس آف ریکگنیشن ہمیں یہ ذرا سی مشکل اگزامپل تھی کیونکہ اس کے بعد اس کے ساتھ ذرا ہسٹری انوالوڈ ہے. تو ایک چھوٹی سی اگزامپل ایک اور لیتے ہیں. ایک اسٹیٹ ہے لیٹ سے کہ افغانستان کی نہیں لیتے، کچھ لیتے ایکس وائی زیڈ، ہم اسٹیٹ لے لیتے ہیں. ایکس وائی زیڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کو ہوتا ہے. کو کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ ایکس وائی اسٹیٹ کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیررسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ جو ہیں بنا لیتے ہیں. اب ہم وہی چار چیزیں کنسیڈر کرتے ہیں کہ پاپولیشن بھی ہے اس اسٹیٹ کے اندر، اس اسٹیٹ کے اوپر کہ جس کو ایکسٹریمسٹ رن کر رہے ہیں اس میں پاپولیشن بھی ہے، اس میں ٹیریٹری بھی ہے، اس کے پاس گورنمنٹ بھی ہے کہ ان لوگوں نے ایکسٹریمسٹ لوگوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. تو کیا یہ چیز اسٹیٹ کنسیڈر کی جائے گی؟ اگین یہ چیز اسٹیٹ کنسیڈر اس لیے نہیں کی جائے گی کہ اس کے پاس ریکگنیشن نہیں ہے. اسے کوئی کنٹری ریکگنائز نہیں کر رہا کہ یہاں کے جو ایکس وائی اسٹیٹ ہے ہم اس کو ایز اے اسٹیٹ کنسیڈر کرتے ہیں. سو دا ریکگنیشن از اے ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ آف اے اسٹیٹ. اسٹیٹ ہونے کے لیے ریکگنیشن ہونا از اے مسٹ پارٹ. ریکگنیشن نہیں ہوگی تو اسٹیٹ کنسیڈر نہیں کی جائے گی. ابھی جو ہم نے پوری ڈسکشن کی، ابھی ہم دیکھیں اگر ہم آنسر کرنا چاہیں، اگر یا ہم سے کوئی پوچھے کہ دیکھیں کہ آئسس جو ہے اس کے پاس پاپولیشن بھی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، تو وہ اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو اگین ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ ہے، اس کے پاس بالکل ہے، ٹیریٹری ہے. یہاں پر ہمارے پاس ہونی چاہیے پاپولیشن. ٹیریٹری بھی ہے ان کے پاس، پاپولیشن بھی ہے ان کے پاس، لیکن ایک چیز جو وہ لیک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ریکگنیشن نہیں ہے. تو اگر ان کے پاس ریکگنیشن نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ چیز اسٹیٹ نہیں ہے. ابھی اسی ڈسکشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ذرا ہم کیس آف پیلسٹائن کی ہم ذرا ایشو کر لیتے ہیں کہ فلسطین کا کیا ایشو چل رہا ہے. ابھی اگر آپ لوگوں نے یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں پڑھا ہو کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ممبرز ہوتے ہیں اسٹیٹس ہوتے ہیں. ان ادر ورڈز کے جو آج کل یونائٹڈ نیشنز کے اندر 193 اسٹیٹس بیٹھی ہوئی ہیں، جو 193 ممبرز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، وہ اسٹیٹس ہیں. اور جو
پیلسٹائن ہے، پیلسٹائن یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسے ایز اے اسٹیٹ یا ایز اے وہ ممبر بن جائے یونائٹڈ نیشن کا. اگر وہ ایز اے ممبر یونائٹڈ نیشن کا بن جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا یہ مطلب ہوگا کہ 193 سے 194 ممبرس ہو جائیں گے. 194 ممبر سے جو پیلسٹائن ہے وہ بھی ایز اے اسٹیٹ کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ اونلی اسٹیٹس جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی کا پارٹ ہو سکتے ہیں. اور جب یہ چیز اسٹیٹ کنسیڈر کی جائے گی تو اس کے اوپر یہ ہوگا کہ جو اسرائیل جو ہے وہ جو اس نے جو اپنی انسٹالمنٹس یا سیٹلمنٹس جو کی ہوئی ہیں ویسٹ بینک کے اوپر وہ اللیگل آٹومیٹکلی ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو آج جو یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ پیلسٹائن کو، وہ فلسطین کو یونائٹڈ نیشنز ایز اے اسٹیٹ کنسیڈر نہیں کر رہا ڈیو ٹو ڈفرینٹ ایسپیکٹس. پاکستان جو ہے، پاکستان فلسطین کو اس نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، پاکستان نے فلسطین کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، تو پاکستان فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ کنسیڈر کر رہا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشنز فلسطین کو اسٹیٹ کنسیڈر نہیں کر رہا. ابھی اگین تھوڑی سی ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ واٹ آر دا بینیفٹ، واٹ آر دا بینیفٹس آف بینگ اے اسٹیٹ. کہ اسٹیٹ ہونے کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں، کہ فلسطین کو کیا اسٹیٹ بننا ضروری ہی ہے، یا اگر ایسے اسٹیٹ بن جاتی ہے تو اس کو فائدہ یا نقصان کیا ہوگا. ابھی جب بھی کوئی چیز اسٹیٹ بنے گی، جب ہم اسے کسی ٹیریٹری کو، کسی پاپولیشن کو، کسی گورنمنٹ کو اگر ہم اسٹیٹ کا نام دیں تو اس کے پاس سرٹن رائٹس آ جاتے ہیں اور سرٹن ڈیوٹیز آ جاتی ہیں. اس کی سب سے بڑا رائٹ اس کا یہ ہو جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے وہ مینٹین رہے گی. اگر فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ کنسیڈر کر دیا جائے تو آٹومیٹکلی اگر اسرائیل جو ہے فلسطین کے اوپر اٹیک کرتا ہے یا انسٹالمنٹس ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو اللیگل قرار پائیں گی انڈر انٹرنیشنل لا. سیکنڈ، اور بھی بہت زیادہ اس کے رائٹس بن سکتے ہیں، کہ فار ایگزامپل کہ وہ جو ہم نے یہ بات کی کہ ایک سب سے بڑا رائٹ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی یونائٹڈ نیشن، IMF، ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اینڈ دین سیکورٹی کونسل کا ممبر بھی بن سکتی ہے. یہ اس کے پاس ایک رائٹ آ جاتا ہے کہ ہاں کہ وہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر بن سکتی ہے، وہ ICJ کے پاس جا سکتی ہے. کیونکہ اگر ہم ICJ کی اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی تو ICJ میں صرف جو کیسز ہیں وہ صرف اور صرف اسٹیٹس لے کے جا سکتی ہیں، انڈیویجولز لے کے نہیں جا سکتے. اس کے بعد اگر ہم ڈیوٹیز کی بات کریں تو ایک ڈیوٹی یہ آ جاتی ہے اسٹیٹ کے پاس کہ وہ کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے اس کی وہ رسپیکٹ کرے گا، اینڈ سو آن، جو ہماری سمپل باتیں ہیں ساری. اگر فائنلی جو ہماری ڈسکشن ہوگا آج ہم نے ڈسکس جو فائنل چیز کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ موڈز آف ریکگنیشن ہوتا کیا ہے، کہ بھائی کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گی کہ ایک اسٹیٹ ریکگنائز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کنٹری کے اندر ہم فار ایگزامپل ہم کنٹری اے کو انالائز کرنے چاہ رہے ہیں کہ اس کنٹری اے کو کس نے ریکگنائز کیا ہوا ہے ایز اے اسٹیٹ. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹری اے کے اندر ایران کی ایمبیسی موجود ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایران نے اسے ایز اے اسٹیٹ کنسیڈر کیا ہوا ہے. اگر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے اسٹیٹ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو ہے ڈپلومیٹک مشنز آ رہے ہیں اے اسٹیٹ کے اندر ایران کے، تو ایران نے اگین اسے ریکگنائز کیا ہوا ہے. اس ڈسکشن سے ایک کوسچن جو مائنڈ میں آتا ہے کہ کیا پاکستان نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. اگین اسرائیل کے اندر پاکستان کا کوئی ڈپلومیٹک مشن نہیں ہے، اور اگر ڈپلومیٹک مشن نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا. اور کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا اسرائیل اسٹیٹ ہے نیئر پاکستان، تو آپ آرگیو کریں گے کہ اسٹیٹ نہیں ہے اسرائیل نیئر پاکستان، کیونکہ اس پاکستان نے اسے ریکگنائز نہیں کیا ہوا. آلدو ان کے پاس ٹیریٹری یا پاپولیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے ایز اے اسٹیٹ ہو نیئر یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور برٹش، لیکن پاکستان اسے اسٹیٹ نہیں مانتا. پاکستان اس لیے اسٹیٹ نہیں مانتا کہ پاکستان نے اسے ریکگنائز نہیں کیا ہوا.
اینڈ دین ایک دوسرا موڈ آف ریکگنیشن یہ ہوتا ہے کہ کولیکٹیو ریکگنیشن ہوتی ہے. کولیکٹیو ریکگنیشن کا یہ مطلب ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا فار ایگزامپل کہ ایک نئی کنٹری بنتی ہے, ساؤتھ سوڈان کنٹری بنی یا ایسٹ تمور بنا, اگر وہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر بن جاتا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ اسے کولیکٹیو ریکگنیشن 193 اسٹیٹس نے آٹومیٹکلی دے دیے. یہی وجہ ہے کہ فلسطین کو یونائٹڈ نیشنز کا ممبر نہیں بننے دیا جا رہا, ڈیو ٹو لیٹ سے امریکہ جو سیکیورٹی کونسل کا حصہ ہے, اسے پتہ ہے کہ اگر اس یونائٹڈ نیشنز کا پارٹ بن گیا پیلسٹائن تو اس کو آٹومیٹکلی کولیکٹیو ریکگنیشن مل جائے گی. اگر اسے کولیکٹیو ریکگنیشن مل جائے گی تو اس کی اپنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہو جائیں گی. جب اس کی اپنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہو جائیں گی تو اسرائیل کے ساتھ ان کی جو ریلیشنز ہے, اسرائیل پیلسٹائن کا جو ایشو ہے وہ زیادہ سویئر ہو جائے گا. سو دس واز دا بیسک کانسیپٹ آف دا اسٹیٹ. تو تھوڑا سا ریویو ہم کر لیتے ہیں کہ اسٹیٹ کے پاس ٹیریٹری ہونی چاہیے, اسٹیٹ کے پاس پاپولیشن ہونی چاہیے, اسٹیٹ کے پاس گورنمنٹ ہونی چاہیے, اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اسٹیٹ کے پاس ریکگنیشن ہونی چاہیے. اور ریکگنیشن جو ہے وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈفر کرتی ہے. یہ بھی ہم نے چیز اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈفر کرتی ہے. یہ بھی ہم نے چیز ڈسکس کر لی کہ فار ایگزامپل کہ ایکس وائی زیڈ جو اسٹیٹ ہے وہ ایک کنٹری کے نزدیک اسٹیٹ ہو سکتی ہے, دوسری کنٹری کے نزدیک وہ اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمارا بیسکلی آج کا ڈسکشن تھی. اگر آپ کو لگے کہ آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے تو کائنڈلی شیئر دس ویڈیو, کیونکہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ بھی جو آپ کے کوسچنز جو ہیں ویڈیو کے اندر آنسرز کیے جائیں تو کائنڈلی ایڈ اس اور اگین ود یور انٹروڈکشن, کیونکہ جو لوگ ہمیں بہت زیادہ ریکویسٹس آ رہی ہیں, اور جو لوگ ہمیں انٹروڈیوس نہیں کر رہے یا ہمیں نہیں پتہ وہ لوگ کون ہیں, کیا وہ CSS کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے, ہم انہیں ایڈ نہیں کر رہے. تھینک یو.